إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور تمام قسم کے درود و سلام امام الانبیاء امام الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں ہماری بہت سی ذمہ داریاں اور بہت سی چیزیں جو ہم پر کرنا لازم ہے ان کے بارے میں مکمل تفصیل ہمیں بتائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو ہم سورہ فاتحہ کے شروع میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ رب العالمین کا مطلب یہ ہوتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، جو پیدا کرنے کے بعد تربیت کرتا ہے۔ اور تربیت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو سیدھا رستہ دکھانا، اس کی ضروریات پوری کرنا، جو مالک بھی ہوتا ہے خالق بھی ہوتا ہے، یہ سارا رب العالمین کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مومنون کی آیت 115 میں یہ بات ارشاد فرمائی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے؟ عبث کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں تمہارا کوئی کام کاج نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے جس کا تم سے سوال کیا جائے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہیں بھی ہم نے اسی طریقے سے پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تمہیں واپس لوٹنا نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو یہ بات بتا دی کہ بھائی تجھے جو پیدا کیا گیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور اس مقصد کے بارے میں تجھ سے پوچھا بھی جانا ہے، اب ہم ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ کیا مجھے وہ مقاصد پتہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوالات کرنے، کیا میں ان کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ ہماری جو آج کل کی زندگی ہے نا، جس ٹرینڈ میں ہم جی رہے ہیں، چاہے وہ ہماری یوتھ ہے، جب یونیورسٹی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں جا کے کہ سر یہ جو میں ڈگری
لے رہا ہوں، یہ جو پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں کماؤں گا کتنا؟ اور اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت تیز رفتاری ہے اس دور میں، اور خاص طور پہ ہمارا اس دنیا کی جو مال و متاع ہے اس کے پیچھے بھاگنا اور تیز رفتاری کے ساتھ صرف یہی مقصد لے کر آگے نکلنا، یہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہم اصل مقصد سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری زندگی میں، ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو بات سمجھاؤں گا، زندگی اس وقت اس طرح چل رہی ہے، زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو دیندار لوگ ہیں وہ کچھ اس طرف سوچتے ہیں کہ ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور ایوریج عمر، اگر ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں، یعنی جو ایوریج عمر ہے لوگوں نے جو جینا ہے، زندگی گزارنی ہے، وہ 60 سے 70 سال ہے۔ کسی نے اس سے پہلے مر جانا ہے، کسی نے اس عمر میں آگے، اور زیادہ تر جو ہے نا اس عمر تک پہنچتے ہیں، اور اس عمر کے بعد بہت کم لوگ ہوتے ہیں، وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، اور بہت کم ہیں جو اس سے تجاوز کرتے ہیں۔ اب یہ ہماری ایوریج عمر ہے، اور اس ایوریج عمر کے حساب سے ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ ایک شخص پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد 25-30 سال اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے والدین کے ذمہ کیا ہے؟ والدین اس کو تعلیم دیتے ہیں، اچھی تعلیم دی، اچھی تعلیم دینے کے بعد اس کی شادی کر دی، اس کو کوئی اچھے کاروبار میں، بزنس میں، ڈاکٹر تھا تو کوئی کلینک کھول دیا، کسی اسپتال میں لگ گیا، انجینئر تھا تو کوئی کسی کمپنی کو جوائن کر لیا، یا کوئی فیکٹری اس نے کھول لی۔ تو 25-30 سال والدین کا یہ کام رہتا ہے، اور یہ جو بچہ پیدا ہوا تھا 25-30 سال اس نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزار دیا۔ اب اس کی جب شادی ہو گئی، اس کی آگے سے اولاد ہو رہی ہے، اس کی جو اولاد ہے 25-30 سال اس نے ان کی تربیت میں لگا دیا۔ ان کی تربیت یہ کیسے کر رہا ہے کہ ان کی تربیت وہی کام جو اس کے والدین نے اس کے ساتھ کیا تھا، یعنی ان کو پڑھایا لکھایا، کام پہ لگایا، شادی کی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بھائی میری اولاد میری طرف سے سیٹل ہو چکی، اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یہ جو 60 سال کی زندگی تھی، یہ 60 سال میں آ کے جو بچہ یہاں سے پیدا ہوا تھا، 30 سال اس نے پڑھنے پڑھانے میں اور کام ڈھونڈنے میں لگا دیے، 30 سال کے بعد اس نے اپنی اولاد کو اس قابل بنانے میں لگا دیے جس قابل اس کو اس کے والدین نے لگایا تھا۔ اب ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے مقاصد کو جانتا ہو تو اصل دنیا میں آنے کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اصل دنیا میں آنے کا مقصد تھا اللہ کی عبادت، اصل دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جو اولاد ہے جو ابھی 30 سال کی ہو چکی ہے، یہ جب پیدا ہوئی تھی تو اس کو 30 سال تک اس کی جو پرورش کرنی تھی وہ اس طریقے سے کہ جب میں 60 سال کا ہو کے فوت ہو جاؤں تو یہ اولاد جب اپنے آگے سے اولاد تیار کرنی ہو تو میرے 60 سال کے بعد کی جو زندگی ہے، میرے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ میرے لیے آسان ہو سکے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی اولاد کو اس طریقے سے تیار کیا۔ یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد تھا کہ ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا، ہر مسلمان کی زندگی، کیونکہ دنیا کی زندگی یہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں مستقل طور پر رہا جا سکے۔ دنیا کے اندر انسان کی زندگی کی مثال اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر ایک چیز مجھے پسند ہے، یعنی دو صورتوں میں سے ایک صورت بنتی ہے۔ ایک چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اچھی لگتی ہے، کھانے پینے کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر میں اس کو کوشش کرتا ہوں، حاصل کرتا ہوں، اور اس کی جو ٹائم، اس کا جو ٹائم لیمٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ چیز اپنا ٹائم ختم کر کے وہ میرے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کھانے پینے کی چیز کی اگر مثال لے لیں، کسی کو اگر آئس کریم پسند ہے، اس نے پیسے کمائے، کوشش کی، اپنے والدین سے لیے جا کر اس نے دکان سے خریدا، خرید کر اس نے ہاتھ میں پکڑا، اگلے 5-7 منٹ میں کیا ہوا، وہ جو نعمت میں نے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، جو میرے ہاتھ میں ہے، جو میں نے استعمال کر لی، وہ 5-7 منٹ میں ختم ہو گئی۔ یا تو دنیا کی نعمتیں ایسی ہوگی کہ جو میری زندگی ابھی باقی ہے اور دنیا کی نعمتیں مجھ سے پہلے مل رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، مل رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، یا اس طرح ہوگا کہ دنیا کی نعمتیں وہ میری زندگی سے بڑی ہوں گی۔ جیسے کوئی شخص کوشش کرتا ہے کہ یار میں اپنا گھر بناؤں، اور آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو وہ کوئی 40-50 سال کی عمر کے بعد ہی شروع کر پاتا ہے، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں۔ اگر اس کے پاس اس نے اپنی نوکری سے یا اپنے جو کام کاج ہے اس سے پیسے کما کے گھر بنانا ہے تو اس کے بعد ہی وہ شروع کر پاتا ہے۔ تو اب ایک شخص نے اپنا گھر شروع کیا اور گھر بنانا شروع کیا، اور اس پر جو مٹیریل وہ لگا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مٹیریل میں نے اس طرح کا لگانا ہے کہ یہ 100-200 سال، یہ 100 سال 200 سال چل سکے، 500 سال چل سکے۔
وہ بڑا مہنگا مٹیریل لگاتا ہے اور لا کے اس کو پورا کرتا ہے. تو جس نے 40-50 سال کی عمر میں اپنا گھر شروع کیا، 60 سال کی عمر میں یہ بہت ہو گیا، اپنی اس نعمت سے یہ 5-10 سال ہی فائدہ اٹھا سکا. لیکن وہ نعمت ابھی باقی ہے. گھر جو اس نے بنایا تھا بڑی دو کے ساتھ وہ باقی ہے، لیکن یہ اس دنیا میں اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے باقی نہیں رہا. یہ ہے اس دنیا کی حقیقت. یعنی دنیا میں جو نعمت ملتی ہے یا تو وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، یا اگر وہ زیادہ دیر باقی رہے گی تو مجھے جلدی اس دنیا سے چلے جانا. یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ جس دنیا میں میں رہنے کے لیے، جس دنیا میں ایک مسلمان کو دھوکہ بھی دے رہا ہوں، ایک مسلمان کے ساتھ حسد کینہ بغض بھی کر رہا ہوں، ایک مسلمان کے ساتھ میرا مختلف طریقوں سے جو ہے نا ویر بھی چل رہا ہے، میں اس کو دھوکہ دے کر کسی نہ کسی طریقے سے مال کو ہڑپنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس دنیا کو اچھا کر جاؤں. اصل زندگی ہے 60 سال کے بعد کی جو شروع ہونی ہے، اور جو جس میں ہماری اولاد جو ہم سکھا کر گئے اپنی اولاد کو، یہ ہمارے آگے جو ہے نا صدقہ جاریہ بننی. اور اس دنیا میں ایک سوچ ہماری یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر شخص یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں میری ہر خواہش پوری ہو جائے. یہ بھی ایک بہت غلط سوچ ہے اس دنیا کے حوالے سے، جس کو لے کر آج ہمارا مسلمان پریشان ہے. اور دنیا میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں، دو طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں، یعنی ہمارے اندر جو ہم خواہش کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں. ہماری بنیادی ضروریات میں آتا ہے کھانا پینا، ہمارا شیلٹر، ہمارا گھر ہے، یا ہمارا جو ہے نا وہ روزمرہ کی جو بنیادی ضروریات ہیں جینے کی. ایک یہ ہے بنیادی ضروریات. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ تمہاری بنیادی ضروریات میں نے پوری کرنی ہے، تم نے صرف یہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پہ ہر انسان کو حکم ہے کہ بھائی تم نے کوشش کرنی ہے، صبح نکلو، فارغ بیٹھے رہو گے کیونکہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، یہاں خود بخود کچھ نہیں ہوتا. نکلو گے، کوشش کرو گے، محنت کرو گے تو تمہیں مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جس بندے کا جو لقمہ اس کے نصیب میں ہے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے موت انسان کے پیچھے بھاگتی ہے ویسے اس کا لقمہ بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے. یعنی جب تک انسان اپنا وہ لقمہ نہیں کھائے گا اس دنیا سے جائے گا نہیں. اب دیکھیں کئی دفعہ ہمارے سامنے رزق پڑا ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی. ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں انگور لے کے آیا گھر میں، ابھی جب انگور کا سیزن چل رہا تھا، کہتے ہیں میں انگور لے کے آیا، انگور میں نے گھر میں لا کے گھر والوں کو دیے، تقسیم کر دیے. انہوں نے سب جو ہے نا وہ اپنے اپنے برتن میں لے کر انگور بھی بیٹھی تھے کہ دروازہ ادھر سے کھٹکتا ہے اور میں جا کے دیکھتا ہوں تو مہمان کھڑے ہیں. تو فوری طور پر میں نے مہمانوں کو بیٹھک میں بٹھایا اور واپس آیا. میں نے کہا سارے انگور واپس کرو، مہمان آ گئے، ہم شام کو کھائیں گے، شام کو اور لے آئیں گے. تو کہتے ہیں میں نے ان کے سامنے رکھ دیا. تو چیز نصیب کی کئی دفعہ میرے لیے وہ میں سمجھ رہا ہوں یہ میری نصیب کی ہے اور میں نے اس کو کھانا، لیکن یہ رزق جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو بنیادی جو اس کی ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی. کوئی انسان آج دیکھ لیں ہمارے گھروں میں الحمدللہ ایک سال کی گھروں میں اسٹور ہوتی ہے، ایک مہینے کا راشن ہم پہلے لے آتے ہیں، لیکن پھر بھی افراتفری ہے، پھر بھی پریشانی ہے، پھر بھی ٹینشن ہے یار کیسے ہوگا. یہی ٹینشن اللہ تعالیٰ نے ختم کی ہے اور یہ کہا ہے کہ بھائی رزق کا ذمہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے ذمہ میں نے یہ لگایا ہی نہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور صرف آسمان میں تمہارا رزق ہے. یہ صرف ترجمہ ہے، یہ جس طرح ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں ایاک نعبد کا جب ضمیر پہلے آ جاتی ہے تو صرف کا ترجمہ ہوتا ہے ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یہاں پر بھی وَفِي السَّمَاءِ، اور صرف آسمان میں تمہارا رزق ہے. یعنی لوگوں کے ذمہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اسباب ہیں، ایک ذریعے سے نہیں تو دوسرے ذریعے سے، ادھر نوکری نہیں ملی تو ادھر سے مل جائے گا، ادھر نوکری نہیں ملی تو کہیں اور سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دینا. تمہارا کام ہے نکلنا، تمہارا کام ہے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دینا ہی دینا. یہ تمہاری بنیادی ضرورت ہے جو اللہ نے پوری کرنی. تمہارا کام ہے نکلنا. ہر انسان آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں بے شک کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، بے شک اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اللہ نے گھر اس کو لازمی دیا ہے، بے شک چھوٹا ہے بڑا ہے گھر اس کے پاس لازمی ہے. ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم پریشان اس وجہ سے ہیں کہ یار اپنا گھر ہونا چاہیے. ہم پریشان اس لیے ہیں کہ میرے گھر میں فلاں برانڈز کی چیزیں ہونی چاہیے، میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھنا چاہیے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کوشش کرتے ہوئے یہ سمجھنا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کچھ، یعنی ہم یہ سمجھیں کہ سب کچھ اس دنیا میں مل جاتا ہے، یا میں یہ سمجھوں کہ اس دنیا کے اندر سب کچھ مجھے حاصل کرنا ہے، تب یہاں سے پھر ظلم کی ابتدا ہوتی ہے.
یہ صرف دنیا کی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف تمہاری بنیادی ضروریات پورا کرنے کا اپنے ذمہ لیا اور فرمایا ہے کہ ایک وقت اس طرح کا آنا ہے کہ جب تمہاری ساری ضروریات پوری ہونی ہے, تم نے خواہش کرنی ہے, تمہیں ملے گا. وہ ہے جنت کی صفت, یہ آخرت کی صفت ہے. جنت میں جب ایک مسلمان چلا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, وہاں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے, تمہاری چاہتیں ساری پوری ہوگی, لیکن اس کے لیے ایک وقت ہے, وہ دنیا کی زندگی کو گزار کے جانا تمہیں. لیکن اگر یہاں تم چاہو گے نا کہ ہر چیز مجھے یہیں مل جائے, تو پھر یہ دنیا کی ڈیفینیشن تم نے بدل دی ہے. دنیا کی ڈیفینیشن کیا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا سجن المؤمن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ قید خانے کے اندر ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی, نہ مینیو ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے, نہ وہاں کا ماحول ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے, نہ ہم اپنی مرضی کے مطابق آ سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی کے مطابق جا سکتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے ارشاد فرما دیا کہ مومن کی زندگی وہ تکلیفوں اور آزمائشوں میں گزرتی ہے. سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کا تذکرہ کیا. سیدنا ایوب علیہ السلام جن کو اللہ نے نبی بنایا اور بیمار کر دیا. ہماری زندگی میں جب بیماریاں آتی ہیں نا, ٹینشن اور پریشانیاں آتی ہیں, کئی دفعہ ہم 1 سال 2 سال یا 2-4 دن بھی بیمار ہو جائیں, یا ہم دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. ایک دفعہ مانگا, 2 دفعہ مانگا, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قبول, میں نے کی تھی دعا نہیں قبول ہوئی. سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیمار کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. یہ زبان سے کہنا بڑا آسان سا لگ رہا ہے, 18 سال. 18 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے زندگی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیمار کر دیا, اور وہ شخص جس کے ذمہ پورے گھر کا خرچہ ہوتا, وہ شخص جو سربراہ ہو کر کا, وہ بیمار ہو جائے. اور آپ نے وہ واقعات کئی دفعہ سنے کہ سب چھوڑ کے چلے گئے, خاندان, سوسائٹی, ہر بندہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا, سوائے بیوی کے, بیوی ان کے ساتھ ہے, باقی سب چھوڑ کے چلے گئے. لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کا ذکر کی ہے, اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. ایوب علیہ السلام کو ہم نے بیمار کیا, لیکن بیمار کرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کا در نہیں چھوڑ کے گئے, صبر کر کے. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. وہ بندہ ڈٹ گیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے کہ اللہ نے جو بیمار کیا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے 18 سال بعد کوئی شفا دی کہ نہیں دی, یکدم ہی شفا دی. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ آزما رہے ہوتے ہیں اپنے بندے کو اس دنیا کے اندر. کئی دفعہ نعمتیں دے کے آزمایا جا رہا ہوتا ہے, کئی دفعہ نعمتیں لے کر آزمایا جا رہا ہوتا ہے. کسی کو نہیں ملتا کچھ بھی, اولاد پیدا ہوئی معذور ہو گئی, پوری زندگی کے لیے اس کو سنبھالنا ہے, نہ آگے شادی کر سکتے ہیں, نہ آگے کوئی وہ جاب کر سکتا ہے, ڈیف ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, کیا کریں گے بھائی. اللہ آزما رہا ہوتا ہے مومن بندے کو کہ یہ میرا رہتا ہے کہ نہیں, دیکھتے ہیں کب تک میرا رہتا ہے, دیکھتے ہیں کتنی برداشت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ واقعات ایسی نہیں ذکر کی, ہجرتوں کے واقعات ایسے نہیں ذکر کیے, انبیاء علیہ السلام کے واقعات یا نیک لوگوں کے واقعات وہ اسی لیے ذکر کیے ہیں کہ بھائی ہمیں ان سے موٹیویشن ملے, اور ہماری بھی زندگی اگر مشکل اور پریشانی کے اندر کبھی آ جائے تو اس دنیا کو اس طریقے سے جینا سیکھنا ہے. تو ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد, سب سے اچھا بندہ اِنَّهُ أَوَّابٌ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. یہ ہے جو لوگ اس دنیا کی, ان کو پتا ہے کہ یار یہ دنیا کے اندر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی کب تک رہیں گی. اگر مستقل رہ بھی گئی پوری زندگی, میری 60 سالہ جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر یہ مشکلات ہمیشہ رہنی ہے. جو اس کے بعد والی زندگی ہے نا, مومن ہمیشہ اس کے لیے سوچتا ہے. مومن ہمیشہ دیکھتا ہے کہ یار اگر اس دنیا کے اندر میں جو بزنس شروع کرنا ہو نہیں چل رہا, میں نے ادھر پیسہ لگایا نہیں چل رہا, ادھر سے نقصان, ادھر سے نقصان, جدھر میں کوئی کام جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سب میں گھاٹا آ رہا ہے. کسی کے ساتھ کوئی بات چیت کرنا شروع کرتا ہوں, ہر بندہ دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے. بندہ پریشان ہے کہ یار اس دنیا کی زندگی میں نیک بندہ, میں نمازی بندہ, میں سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے والا, لیکن پھر بھی مجھے کیوں آزمایا جا رہا ہے. تو اس کے کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں, جن میں سے ایک مقصد تو میں نے ابھی ذکر کر دیا آپ کے سامنے کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے یہ میرا رہتا ہے کہ نہیں رہتا, یہ کب تک برداشت کر پاتا ہے. اس نے کلمہ اوپر سے تو نہیں پڑھ لیا, یہ صرف جس طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا, کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے, بڑی آزمائش ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی کہا کہ ابھی تک تم پہ وہ تکلیفیں نہیں آئی جو تم سے پہلے والے مسلمانوں پر آئی تھی، تمہارے اوپر تو ابھی کچھ آیا ہی نہیں۔ اسلام کے نام پر تم نے سہا کیا ہے؟ کسی کو دعوت دیتے ہوئے پتھر کھائے، کسی کو دعوت دیتے ہوئے وہ باتیں صحیح ہیں، کسی کو دعوت دیتے ہوئے جو مسلمان تھے پچھلے ان کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور ایک اونٹ کو اس طرف چلا دیا جاتا تھا، ایک اونٹ کو اس طرف چلا دیا جاتا تھا، درمیان سے ان کو چین دیا جاتا تھا، تم پر ایسی مشکلات آئی؟ کوئی اس طرح کی مشکل نہیں آئی۔ تو کیا کیا ہے تم نے دین کے لیے؟ کیا کیا اللہ کے لیے؟ کیا کیا اپنے اسلام کو پروو کرنے کے لیے کہ اللہ میں مسلمان ہوں؟ مجھ سے تو وہ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہے، میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ بھائی تجھے دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں جا کے 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، بہت زیادہ چیزیں ذمہ نہیں لگائی۔ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خیر دے کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کہ 5 نمازیں کروا دیں، ان کو پتا تھا، لیکن وہ 5 بھی نہیں پڑھ پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ بھائی تیرے، اور یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات فرض کی ہے نا یہ ہمارے اپنے بھلے کے ہیں، اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے ہماری نمازیں، نہیں چاہیے ہمارے روزے، یہ ہمارے اپنے لیے ہیں۔ اگر آپ انسان کی کریشن دیکھیں نا، انسان کی تخلیق دیکھیں، اس کو پیدا کس طریقے سے کیا گیا، یہ مشین بنی کیسے، تو اس میں جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یار یہ ان چیزوں کے بغیر ویسے ہی برباد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے انسان۔ یہ نماز جو ہے نا، نماز یہ انسان کی روحانیت کے لیے اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے۔ 5 وقت کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی روحانیت مر جاتی ہے۔ انسان 2 چیزوں سے بنتا ہے، ایک اس کا ظاہری جسم ہے جس میں مسلمان، کافر، منافق سب سیم ہے، سب کے ہاتھ، پاؤں، ناک سب کچھ سیم ہے، پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کا صرف پتہ چلتا ہے اس کے اندر سے، اس کی روح سے، اس کی پاکیزگی سے، کہ یہ بندہ، یہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بندہ منافق اس کے بھی دل میں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کے دل میں کوڑ ہے، اس کے دل میں منافقت ہے، وہ بھی اندر چیزیں ہوتی ہیں، باہر سے نہیں نظر آتی۔ آپ کچھ لوگ پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھاتے ہیں اور اس کا تعلق پریکٹیکل کے ساتھ بھی ہے، لیکن اصل چیز انسان کی جو فرق کرنے والی ہے نا، وہ اس کی روحانیت ہوتی ہے، روح ہوتی ہے۔ یہ کینہ، بغض، حسد، یہ عدم برداشت، انسان کا ایگریشن، یہ ساری چیزیں اندر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ انسان جو اندر سے مضبوط ہوتا ہے نا، وہ لڑ جاتا ہے پوری دنیا سے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وہ لوہے کے نہیں بنے ہوئے تھے، وہ اندر سے مضبوط تھے، اندر سے اتنے مضبوط تھے کہ ان کو گرم ریت پہ بھی لٹایا جا رہا ہے، کوئلوں پہ بھی لٹایا جا رہا ہے، ان کو گھسیٹا بھی جا رہا ہے، ان کے سینے میں پتھر بھی رکھے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک اللہ کو پکار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں ملی، اس کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ کہف کے آخر میں ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، البتہ یقیناً ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، اس وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں۔ اب سینے کی تنگی ہے، انسان جو ہے نا وہ پھٹنے والا ہو گیا کہ یار لوگ اتنی باتیں سنا رہے ہیں، میرے گھر میں مسائل ہیں، میرے آفس میں مسائل ہیں، میری ہر جگہ پہ مسائل ہیں، اب لوگ مجھے باتیں سنائے جا رہے ہیں۔ اب آج کل برداشت نہیں ہے، پہلے کچھ عرصہ پہلے اگر باپ گلی کے کونے سے اولاد کو مارتا ہوا لے آتا تھا نا تو برداشت کر لیتے تھے، آنکھ کچھ لوگ اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ اور آج اگر کوئی صرف دیکھ لے نا اور کوئی رشتہ دار آ کے کو بات کر جائے، بھائی اس نے میرے گھر میں، چاچو نے آ کے گھر پہ بات کیوں کی، یہ پھپھو نے آ کے گھر پہ بات کیوں کی، اپنے گھر میں جا کے کرا۔ یہ جو عدم برداشت ہے یہ ساری اس وجہ سے ہے کہ بھائی ہماری روحانیت بن چکی ہے اندر سے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف نمازوں کا تعلق، یہ چیزوں کا تعلق، ٹھیک ہے یار پڑھ لی نہ پڑھی انسان مر جاتا ہے اندر سے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے، اور شیطان کا حملہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے، صبح شام شیطان حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے۔ جب انسان اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے، اٹھتا ہے وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے، 3 گرہیں کھل جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ، تو انسان جب صبح اٹھتا ہے نا تو اس کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے، طیب النفس، اور سارا دن حشاش بشاش۔ یہ جو ہمارے معاملات چل رہے تھے نا، کل سے شروع کروں گا، جم جانا ہے کل سے شروع کروں گا، فلاں کام کرنا ہے کل سے شروع کروں گا، ڈائٹ کرنی ہے کل سے شروع کروں گا، بس یہ کل سے، ایگزامس کی تیاری ہے کل سے، یہ جو سارے سوالات کے جوابات کل سے ہوتے ہیں نا، یہ وہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ فجر کی نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے تو شیطان کیا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 3 گرہیں لگی رہتی ہیں، شیطان انسان پر اپنا بسیرا کر لیتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، تو اس کا نفس خباثت سے بھر جاتا ہے، کسلان، سستی سے بھر جاتا ہے۔
دل ہی نہیں کر رہا کچھ کرنے کا۔ یہ انسان کا میرے بھائی جو جسم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ اس کو جیسا مرضی بنا لیں۔ گرمی کے دنوں میں پوری پوری ٹرالی اتارنے والا بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے، اور اے سی سے ایک منٹ کے لیے باہر نہیں نکلنا یہ بھی ہمارے لوگ ہی ہو۔ تو اپنے جسم کو جیسا ہم بنانا چاہیں نا ویسا بنا سکتے ہیں۔ تو اس دنیا کی زندگی میں جینے کا طریقہ جب مالک بتا رہا ہو نا تو مالک سے پوچھتے ہوتے ہیں۔ جب کمپنی بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس ڈیوائس کو پانی میں نہیں ڈالنا ہے، جب کمپنی بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے جوسر مشین میں پتھر نہیں گرائنڈ کرنا ہے، جب کمپنی بتا رہی ہوتی ہے کہ اس مشین کو ایسے چلانا ہے، تو ہم اس کی انسٹرکشن کو فالو کرتے ہیں، ان چیزوں کو پانی میں نہیں ڈالتے ہیں جو ڈیوائسز پانی میں کمپنی نے منع کیا نہیں ڈالنے کا، پیسے لگائیں اس میں۔ اور یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں روپے کا بنایا ہوا ہے، پتا کرے نا ذرا جا کے، اگر کسی کا کوئی دل خراب ہو جائے، کسی کے گردے خراب ہو جائے، کسی کے دانتوں کا ہی اگر ٹریٹمنٹ کروانا پڑے تو کتنے پیسے مانگتا ہے ڈاکٹر، تو پتا چلے گا کتنے کروڑوں روپے میرے اندر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہوئے صرف بدلے میں کیا چاہیے؟ اللہ کو اپنا نام چاہیے کہ بھائی کھانے کے بعد کیا کہے؟ الحمدللہ۔ پینے کے بعد کیا کہے؟ الحمدللہ۔ پہنتے ہوئے اللہ کا ذکر کر لیا کرے، کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کر لیا، کہہ دیا کرے اللہ تو نے دیا، اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے بہت سارے گناہ کرتا ہے، کل بنی آدم خطاء، جتنے بھی بنی آدم ہیں خطا کار ہیں، غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں، لیکن وہ خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے جو خطا کرنے کے بعد اس پر ڈرتا نہیں ہے، جو خطا کرنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ دیکھ تیرے بھائی نے کیا کیا، پکڑ ہی نہیں سکا کوئی، آج تک کسی نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی اگر اس طرح کا مسئلہ کبھی ہو جائے زندگی کے اندر، انسان میں سستیاں کاہلیاں آ جاتی ہیں، تو فوری طور پر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور حدیث میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابن آدم، اگر تو زمین و آسمان جتنے گناہ لے کر آ جائے اور ایک دفعہ تو نے کہا ہو نا اللہ مغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن وہ ایک دفعہ تو کہنا پڑے گا نا، ایک دفعہ کہنے کے لیے کوشش تو کرنی پڑے گی۔ تو وہ میرے بھائی ابھی وقت ہے، ہماری زندگی جب تک باقی ہے تب تک ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. کچھ دوست احباب بیمار ہیں، اس میں ہمارے مسجد کے نمازی بھی ہیں اور ان کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، تو آپ سب لوگ بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ امان اللہ کاشف صاحب ہیں مسجد کے نمازی، ایکسیڈنٹ ہوا ان کا، اسی طریقے سے باجوہ صاحب ان کو فالج کا اٹیک ہوا، آپ کی مسجد کے نمازی ہیں، تو کوشش کیا کریں ایک تیمارداری کا ایک سلسلہ جو ہے نا وہ یہ شروع کریں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی یہ بھی کریشن ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام کہتا ہے کیا ہے۔ انسان جو ہے نا سوشل اینیمل ہے، کھلنا ملنا یہ اس کی زندگی کو لمبا کرتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے۔ تو صلہ رحمی کرنا یعنی لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا، یہ اس کی کریشن میں ہے، اس کی تخلیق میں ہے۔ بیمار آدمی لوگوں سے مل نہیں سکتا ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ تم اس کی تیمارداری کرو، جاؤ اس کو حوصلہ دو، لا بأس طبعا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں جو ہے نا وہ شفا دے گا، یہ بیماری تمہارے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی۔ اس طرح کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔
تو وہ جب اٹھ کے نہیں آ سکتا ہے تو اب ہمارا کام ہے اس کے پاس جانا اور اس کو تسلی دینا اور اس کے ساتھ کھولنا ملنا تاکہ وہ دوبارہ ٹھیک ہو کے ہماری اس محفل میں اور مجلس میں آ سکے. تو یہ جو ہے نا ایک سنت بھی ہے اور یہ آپ نے اس میں بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بندہ بیمار کے پاس بیٹھا ہوتا ہے نا تو وہ جنت کے باغوں میں ہوتا ہے، یعنی اس کو اتنا اجر مل رہا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت کے باغوں میں جائے گا. تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس اسلام کی جتنے بھی یہ طور طریقے ہیں ان کو اجاگر کریں اور اپنی زندگیوں میں واپس لے کر ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس تیز رفتار زندگی میں ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن 10 منٹ 15 منٹ کافی ہوتے ہیں اس طرح کے. اگر نہیں ٹائم نکلتا پھر بھی تو ہمارے پاس موبائل فون سب سے سستی جو ہے نا استعمال داری اس پہ ہو سکتی ہے. فون کر لیں اگلے کو کہ یار بھائی کیسے ہو، آپ کا آپ آئے نہیں، نماز پڑھنے نہیں آئے، نظر نہیں آئے، آج آپ آفس میں نہیں آئے. تو یہ چیزیں محبت بھی بڑھاتی ہیں اور انسان کی عمر بھی بڑھتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.